السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان شعیب اور آج برائٹو آل شیڈز آف لائف میں ہمارے مہمان ہیں ذیل حسین کاظمی صاحب. کیسے کاظمی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ ٹھیک ہو جی، تھینک یو، ویلکم ٹو مائی آفس. تھینکس لاٹ فار دیٹ. آپ ماشاء اللہ ZH کاظمی ایسوسیٹس کے نام سے آپ کی کمپنی ہے. جی میری پچھلے کوئی 20 سال سے اسی نام سے ہے. اس سے پہلے ایک پارٹنرشپ تھی میری کانسارٹ کے نام سے. میرے کلاس فیلو تھے آرکیٹیکٹ نعیم خان، جو انفارچونیٹلی از نو مور ان دس ورلڈ ناؤ. تو وہ ان کے ساتھ آفٹر گریجویشن کوئی 85 میں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا اور 2-2.5 سال جاب کی سینئر آرکیٹیکٹس کے ساتھ لاہور میں. ظہیر عالم شیخ اینڈ ایسوسیٹس ایک سینئر آرکیٹیکٹ ہیں، ظہیر عالم شیخ صاحب، وہ میرے امپلائر تھے شروع کے امپلائرز میں. ان سے کام سیکھا اور پھر 85 میں ایک چھوٹے سے کمرے سے اپنی پریکٹس شروع کر دی. اور بعد میں 40 سال تو پریکٹس کو ہو گئے، لیکن اس فیلڈ میں آئے ہوئے تقریباً 45 سال ہو گئے، کیونکہ 1975 میں میں نے UET لاہور میں ایڈمیشن لیا. مجھے آرکیٹیکچر میں ایڈمیشن مل گیا تو آئی فیلٹ ویری لکی، کیونکہ UET لاہور میں ہمیشہ سے مشکل رہا ہے ایڈمیشن، اور جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہی کو ملتا ہے. کہ آرکیٹیکچر جو تھا نا وہ اٹ واز ناٹ اے نون پروفیشن ان پاکستان. بہت تھوڑے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ تھا. وین آئی واز ڈوئنگ مائی FSc ان گورنمنٹ کالج لاہور، تو میں یہاں پہ لاہور میں کوئنز روڈ کے اوپر ایک امریکن سینٹر ہوا کرتا تھا، جو انفارچونیٹلی اب نہیں ہے. تو وہاں پہ ایک بہت اچھی لائبریری تھی جہاں پہ بڑا اچھا ماحول تھا، بڑی اچھی کتابیں پڑھی ہوتی تھیں. تو میں کالج سے فارغ ہو کے تو میں وہاں چلا جاتا تھا. تو وہاں پہ بڑی بڑی کتابیں ہوتی تھیں جس میں دنیا بھر کے پروفیشنز کے بارے میں انٹروڈکشن ہوتا تھا. تو میں نے کافی پروفیشنز کے بارے میں اسٹڈی کیا، لیکن پھر آرکیٹیکچر میں نے جب دیکھا تو مجھے وہ بڑا انٹرسٹنگ لگا. پھر میں نے بعد میں پڑھا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی آرکیٹیکٹ بننا چاہتے تھے. اگر وہ پولیٹیشین نہ بنتے یا پالیٹکس میں نہ آتے تو شاید وہ آرکیٹیکٹ ہوتے. So you are an architect by choice, not by chance actually. یس یو کین سے دیٹ. جب میں UET میں گیا تو وہ ایک ڈفرینٹ ورلڈ تھی میرے لیے. میں ایک کالج میں تھا، ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ کالج تو آج یونیورسٹی، اس زمانے میں وہ کالج تھا. لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہ 30 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس وہاں پڑھتے تھے. آج انفارچونیٹلی شاید نہ پڑھتے ہوں یا 1-2 کنٹریز کے ہوں، لیکن اس وقت پاکستان جو تھا نا وہ مسلم ورلڈ کا لیڈر تھا ایجوکیشن میں. اور اس وقت 30 ملکوں کے جو اسٹوڈنٹس جو تھے وہاں پہ جو نائٹ لائف ہوتی تھی، ہماری جو ہاسٹل کی لائف ہوتی تھی، وہ بڑی ریمارکیبل تھی. اس نے مجھے بہت بوسٹ دیا اور میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں کہیں اور جاؤں یونیورسٹی سے نکل کے. انٹرنیشنل فیلڈ تھی جو آج کل شاید اسٹوڈنٹس کو نہیں ملتی ہوگی یہاں پہ. تو ہمارے اسٹوڈنٹس اب مطلب ملیشینز اور ایرانینز اور یہ ایجپشنز اور یہ سب لوگ ہمارے کنٹری میں آتے تھے پڑھنے کے لیے. آج ہمیں انفارچونیٹلی جانا پڑتا ہے. آج میرے خیال سے فورن ایکسچینج اسٹوڈنٹس پروگرامس ہیں کالجز کے اندر، لیکن اب شاید کم ہو گیا ہے. کم ہے، لیکن ہمارے زمانے میں تو دیکھیں وہ اگر 2 ہاسٹلز جو ہوتے تھے ہمارے، وہ تو صرف فارنرز کے لیے ہوتے تھے. اور ان میں جب ہم جاتے تھے تو وہ ایک علیحدہ ہی لائف ہوتی تھی. وہاں پہ آپ کو عربک سانگز اور پرشین سانگز اور افریقن سانگز، یعنی کہ ورسٹیلٹی آف کلچرز اینڈ ایکسپوجر، دیٹ واز ویری بینیفیشل. پھر مجھے لگا کہ میں نے اچھا ڈیسیژن کیا ہے، کیونکہ میں یونیورسٹی میں آ گیا ہوں بجائے اس کے کہ میں کسی کالج میں رہتا تو شاید وہاں پہ اتنا اچھا ماحول نہ ملتا. تو جس دور میں آپ نے کام شروع کیا تھا کمپیوٹر ایڈڈ پروگرامز نہیں ہوتے تھے. تو اب آپ نے جب یہ کمپیوٹر کا دور آ گیا، بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں جن کو بڑا ٹائم لگا ہے ڈائیورٹ ہونے میں فرام مینول ٹو کمپیوٹر پہ. تو آپ نے کتنی جلدی یہ ٹرانزیشن پورا کیا؟ دیکھیں وہ میں نے اپنا جو پہلا پروجیکٹ جو کیا تھا وہ گھر کی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بڑا سا بورڈ رکھ کے، تو ادھر میں نے ڈرافٹنگ کی اپنے گھر میں. بیکاز شروع میں تو آپ آفس نہیں بناتے، تو وہ ٹیز ہوتی تھیں اور سیٹ اسکوئرز ہوتے تھے اور بے شمار اسٹیشنری ہوتی تھی. وہ گھر سے شروع کیا میں نے اپنا کام. لیکن جو ہی ہم فیلڈ میں آئے تو پھر اراؤنڈ 90s میں لیٹ 80s میں اور کمپیوٹر جو ہے نا وہ ہم نے دیکھنا شروع کر دیا، اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ ہماری مجبوری بن گئی. مطلب شروع میں جو ہی پاکستان میں کمپیوٹر آئے تو ہم نے بھی اپنے دفتر میں کمپیوٹر. کتنا فرق ہے اس دور میں اور آج کے دور میں کام کی سپیڈ اپس کا؟ دیکھیں اس دور میں نا وہ اپنا ایک مزہ تھا. وہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ہاتھ سے چیز بنی ہوتی ہے یا دیسی چیز ہوتی ہے، اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے. اس میں آسانیاں ہیں بہت. یعنی کہ اب میرا اسٹوڈیو جو ہے وہ
6-7 لوگ ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو میں کام کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ ایک کمپیوٹر ٹیبل اتنی بڑی نہیں ہوتی, لیکن جو ڈرافٹنگ ٹیبلز ہوتی تھیں وہ کافی بڑی. آپ کو مزہ کس میں آتا ہے آج بھی؟ یو وانٹ ٹو ڈرافٹ اور کمپیوٹر پہ بس کام؟ نہیں, ہاتھ سے ظاہر ہے جو اچھا پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے تو ہاتھ سے ہی کرتے ہیں ہم ابھی بھی. اوکے, واٹ سارٹ آف این آرکیٹیکٹ یو آر؟ یو آر اے ماڈرن آرکیٹیکٹ, یو آر اے کلاسک آرکیٹیکٹ, اور یو آر اے فیوژن آف ڈفرنٹ آرکیٹیکچر تھیمس؟ Well, you can say that I'm a contemporary architect because, you know, most of my clientele is in banking sector, commercial buildings. So you know, these people are they are seeking you know, contemporary spaces. State of the art چیزیں چاہیے جو کہ آپ کی ہیں, بیکاز یہ اس میں جو ہے نا آرکیٹیکچر میں جو میں آرکیٹیکچر کر رہا ہوتا ہوں نا, اس میں بہت ساری انجینئرنگز بھی ہیں ساتھ. مثلا الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, HVAC ہے, اور آپ کی پلمبنگ انجینئرنگ ہے, پھر آپ کی مطلب اسٹرکچرل انجینئرنگ ہے. تو یہ اب خالی آرکیٹیکٹ اکیلا کچھ نہیں کر رہا ہوتا, پوری ٹیم ہوتی ہے. یہ بھی ان ہاؤس ہی کر رہے ہیں آپ سارا کچھ, کہ یہ آپ ایکسٹرنلی دے رہے ہیں؟ ان ہاؤس نہیں کر رہے, وہ ایسوسیٹس کے ساتھ کرتے ہیں کام. اوکے, بینکس آپ نے بتائے, اور مجھے پتہ لگا کہ ماسکس بھی آپ نے, مسجدیں بڑی ڈیزائن کی ہیں آپ نے. جی, مسجدوں کا بھی ایک پیشن ہوتا ہے. وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک نیک کام سمجھ کے بھی ہم کرتے ہیں کہ چلیں اسی بہانے اللہ میاں کوئی ہماری مغفرت کر دے گا. تو جب بھی میرے پاس مسجد کوئی آئی ہے, چاہے وہ کسی نے پے کیا ہے یا نہیں کیا, تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان کا کام کر دوں. تو کچھ مسجدیں کی ہیں, اس میں بڑا مزہ آتا ہے, کیونکہ اس میں خاص طور پہ آپ کنٹمپریری تو چیزیں ہوتی ہیں, ماڈرن کمفرٹس تو دینے چاہیے ہمیں. مطلب لائٹ ہونی چاہیے, اس میں وینٹیلیشن ہونی چاہیے, اس میں کولنگ ہونی چاہیے, اس میں شیڈ ہونا چاہیے, اس میں ایبولیشن سپیسز پراپر ہونی چاہیے. لیکن اس کی ایک ہسٹری ہے ہماری جو اسلامک آرکیٹیکچر کی, جو خاص طور پہ یہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے, مغل آرکیٹیکچر جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی ایک ہسٹری ہے پوری ماسک آرکیٹیکچر کی یا اسلامک آرکیٹیکچر کی, جو بہت رچ ہے, جو کوئی دنیا کا بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا. مطلب دنیا کا کوئی ریجن جو ہے نا ہمارے آرکیٹیکچر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ بینکس بھی کرتے ہیں, ماسک بھی کرتے ہیں, یو ڈو ریزیڈینشیل پروجیکٹس ایز ویل, ہائی رائز بلڈنگس بھی آپ کے پاس ہے, ایون کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی آپ کرتے ہیں. سو واٹ ڈو یو انجوائے دا موسٹ ڈیزائننگ تھنگس؟ آف کورس, یو نو, اس میں جیسے ایک شاعر ہوتا ہے نا, وہ فلم کے لیے بھی گانا لکھتا ہے, کوئی نظم بھی لکھتا ہے وطن کے لیے سارا کچھ, لیکن جو غزل ہوتی ہے نا وہ شاعر کی. وہ آپ کی غزل کیا ہے؟ ہماری غزل ہوتی ہے ہاؤس, گھر جو ہوتا ہے. کیونکہ گھر جو ہوتا ہے نا وہ ہر کلائنٹ کا ایک انڈیویجول گھر ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کا ایک اپنا لیونگ سٹائل ہوتا ہے, اس میں ٹائم بھی ملتا ہے آپ کو ذرا. ہاں, تو ہمیں حالانکہ آج کل چونکہ ہم کمرشل کام کر رہے ہوتے ہیں, فائنینشلی اتنا فائدہ نہیں ہوتا اس میں گھر کرنے میں, لیکن اس کا ٹیسٹ اپنا ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو گھر کو کرنے کا یہ ہے کہ ایک بہت مزہ آتا ہے. میں اس میں مزہ آتا ہے. تو کتنا انفورس کرتے ہیں وین یو سیک اے ریزیڈینشیل کلائنٹ, ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ اٹ ایز این آرکیٹیکٹ؟ وہ ایسے ہی ایک ٹپیکل ریکوائرمنٹس جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں, ڈرائنگ, ڈائننگ, لیونگ, 3, 4, 5, 6 بیڈس اور اس طرح کی چیزیں. تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ جی آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ بتائیں, تاکہ آپ کے لیے علیحدہ سے ایک ٹیلر میڈ گھر بنایا جائے. کئی کلائنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس طرح کی چیز بنی ہوئی دکھائیں ہمیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ آرکیٹیکٹ کے پاس آئے ہیں تو آپ ٹیلر میڈ سولوشنز کے لیے آئے ہیں, نہ کہ بنے بنائے سولوشنز جو کاپی کرنے ہم نے. تو آپ کو بنا بنایا تو نہیں ہم دکھا سکتے, جو پہلے آپ کے لیے بنائیں گے پھر دوسرے لوگ دیکھیں گے. تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر پروجیکٹ جو ہے نا ڈفرینٹ ہو. کتنا مشکل ہے کہ کلائنٹ کو ہینڈل کرنا, اور ڈو یو سم ٹائمز یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ دی کلائنٹ ایز ویل؟ یس, وی ڈو ٹرائی, بیکاز اس میں کچھ کمرشل اینگل بھی تو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہم نے دفتر کے خرچے بھی نکالنے, اپنے خرچے بھی نکالنے ہوتے ہیں. لیکن پوری کوشش کرتے ہیں کہ کلائنٹ کو سمجھایا جائے, سنسیئرلی سمجھایا جائے تو سمجھ بھی جاتے ہیں لوگ. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھ جاتے ہیں, اس کا فائدہ ہوتا ہے پھر انہیں. مثلا ہم چاہتے ہیں کہ ہیٹ انسولیشن پرووائڈ کی جائے, اس میں کیویٹی والز ہوتی ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے پلاٹ سائزز اس طرح کے ہیں کہ جب کیویٹی والز بناتے ہیں تو اندر کے اسپیسز کچھ نہ کچھ کم ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کمپرومائزز کرنے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے آپ کو. سسٹینیبلٹی کو کرنا چاہیے, اور کرتے ہیں ہم. اس وقت جب ہمارے ملک میں انرجی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, ابھی جو لوگوں کے بل آ رہے ہیں گھروں کے بجلی کے, وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ کیا کریں گے. تو ہمیں ایک دن آئے گا کہ ہمیں واپس جو ہمارے اولڈ میتھڈس پہ جانا پہ جانا پڑے گا.
اچھا ایز اے اسپریڈنگ ہم لوگ اسپیشلی ان آر کلچر اور اسپیشلی ان پنجاب کے کلچر میں جو اسپریڈنگ آف دا اسپیس ہے وہ ہماری زیادہ تر یوں ہے اور دنیا میں یوں ہے کیونکہ شاید جگہ مہنگی ہے اور چیزیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز این آرکیٹیکٹ؟ ہمیں اسپریڈنگ کو اسی طرح پھیلانا چاہیے کہ ہمیں اب ہائی رائز پہ آنا چاہیے؟ دیکھیں اب جتنا شہروں نے پھیلنا تھا وہ پھیل چکے ہیں, اس سے زیادہ نہیں پھیل سکیں گے, کیونکہ ابھی بھی لاہور جیسا شہر جو ہے نا, ایک شہر کے ایک کنارے سے سرے سے دوسرے سرے پہ جانے کے لیے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں, وچ از ٹو مچ. اتنے بڑے شہر جو ہے نا نہیں ہونے چاہیے اور وہ وائبل نہیں ہے. اب ہمیں ورٹیکل جانا پڑے گا اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ اب اس ایج کی ریالٹی ہے کہ ہم اوپر والی چھت کسی اور کے پاس ہوگی, فرش کے نیچے کسی اور کے پاس ہوگا. چلیں آپ کی کچھ ذاتی زندگی پہ بھی آتے ہیں کہ اسپورٹس میں یو پلے گولف وچ آئی ہیو ہرڈ, تو ٹائم کیا نکالتے ہیں گولف کے لیے؟ صبح ارلی مارننگ والا؟ دیکھیں کہ آفٹر آرکیٹیکچر دا بیسٹ تھنگ دیٹ ہیپن ٹو می دیٹ آئی اسٹارٹیڈ پلینگ گولف سم 8 years ago. میں ادھر لاہور گیرزن گولف اینڈ کنٹری کلب میں کھیلتا ہوں. تو میں ایک دن میرے راستے میں ہے, میرے گھر کے راستے میں ہے, تو میں وہاں پہ فوجی پہرا ہوتا تھا, تو میں گھبراتا تھا کہ میں پتہ نہیں مجھے الاؤ کریں گے کہ نہیں. بہرحال ایک دن میں نے ایک دوست کے ساتھ ہمت کی اور ہم اندر پہنچ گئے. جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو دنیا ہی اور ہے, اتنی گرینری, اتنی واسٹنیس اور اتنی پیور آکسیجن, اتنا خوبصورت ویو. میں نے کہا یہ کنکریٹ اور یہ سڑکوں پہ اور میٹل روڈز پہ اور کنکریٹ میں پھر رہا ہوں اور یہ لوگ تو جنت میں رہ رہے ہیں آلریڈی. تو وہ میں دیکھ کے تو امیجیٹلی آئی ڈیسائیڈڈ کہ آئی ہیو ٹو جوائن دس کلب. سو دیٹ از ہاؤ میں 2012 میں وہ ممبر بن گیا. اس کے بعد یہ گولف از این ایڈکشن. تو ایک دفعہ آپ گولفر بن جائیں تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے پھر. تو دیٹ دا سیم تھنگ ہیز ہیپن ٹو می. اب میں اس کے لیے ہمارا وہاں پہ لاہور گیرزن گولف اینڈ کنٹری کلب میں ایک پورا گروپ ہے گولفرز کا, 80+ گولفرز ہیں جو میری عمر کے ہیں یا میرے سے سینئر ہیں, کچھ لوگ میرے سے جونیئر بھی ہیں, اور ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں, سویلین آفیسرز ہیں ریٹائرڈ, اور ہم کچھ ٹیکنوکریٹس ہیں اور بزنس مین بھی ہیں. تو ہم روزانہ ارلی برڈ ہمیں کہتے ہیں, وہ ہم صبح سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی وہاں گولف شروع کر دیتے ہیں اور صبح 2-3 گھنٹے ہم ادھر گزارتے ہیں. اور اس وقت جو ہوتا ہے نا, ایک تو وہ ڈیو ہوتی ہے گھاس کے اوپر, پھر آکسیجن جو ہے وہ اتنی پیور آکسیجن ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ لاہور جیسے شہر میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ, اور وہ جگہ صرف پارکس ہو سکتی ہیں یا گولف کورسز ہو سکتی ہیں. تو گولف کورسز میں میں جب جاتا ہوں تو وہ اتنا فریش ہو جاتا ہوں کہ میں سارا دن میرا اچھا گزرتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ آرٹ سے بھی آپ کا بڑا تعلق رہا ہوا ہے, ایگزیبیشنز, پینٹنگز اور اس طرح کی جی چیزیں؟ آرٹس کے اس لیے تعلق رہا ہے کہ ایسا تھا کہ جب FSC کا رزلٹ آیا تو پہلے NCA میں ایڈمیشن ہوتے ہیں, تو میرا NCA میں ایڈمیشن ہو گیا. اور ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایڈمیشن مطلب لوں یا نہ لوں, کیونکہ وہاں پہ میرے 2 کلاس فیلوز کا بھی جو گورنمنٹ کالج میں تھے ان کا بھی ہو گیا تھا, تو وہ اس دوران مجھے UT کا بھی ہو گیا. تو آئی فیلٹ کہ UT میں چونکہ تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو مجھے یہ فری ہینڈ ڈرائنگ جو ہے نا ایز این آرکیٹیکٹ آنی چاہیے. تو میں نے یہاں پہ الحمرہ آرٹ سینٹر کی نئی بلڈنگ جو ہے یہ بن چکی تھی اس وقت جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. تو یہاں پہ آرٹ کلاسز ہوتی ہیں, مس قاضی ہوتی تھیں اور کالن ڈیوڈ ہوتے تھے, یہ میرے ٹیچر تھے. مس قاضی جو ہیں لاہور کالج میں پڑھاتی تھیں اور بڑی مشہور ٹیچر گزری ہیں. کالن ڈیوڈ کو آپ جانتے ہوں گے, اور خالد صاحب ہوتے تھے, اور اس طرح کے ٹیچرز ہوتے تھے. تو میں پھر وہاں پہ نا کچھ 2 سال میں نے آرٹ کی کلاسز لیں. پھر اب چونکہ آرکیٹیکچر میں نا آرٹ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کو بتائیں کہ بلڈنگ خالی بنانا کام نہیں ہے, اس میں آرٹ ورک بھی ہونا چاہیے. اور آرٹ ورک کے لیے آپ کو پینٹنگز اور میورلز اور اسکلپچر اور اس طرح کے پروڈکٹس بھی رکھنے چاہیے تاکہ فل آف لائف ہو. تو میں اپنے کلائنٹس کو گائیڈ کرتا ہوں اور کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں, تو پھر میں پینٹنگز وغیرہ ڈفرینٹ جگہوں سے آرٹسٹ سے خرید کے, اور تاکہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ آرٹسٹ کو فائدہ ہو, تو وہ کلائنٹس کے پاس بجٹ میں اسپیشل رکھواتا ہوں. اچھا بچوں کے اب کیا اثر آیا کہ میرے؟ جی بچے, میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, اور وہ ان کو میں نے امپوز نہیں کیا, میں نے ان کو
رائے ضرور دی کہ آپ بھی آرکیٹیکچر جوائن کر لو، لیکن ان کا غالباً رجحان کہیں اور تھا، اور میں نے پھر ان کو فری ہینڈ دیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے جو بھی کریں. تو دے آر ہیپی. مائی ایلڈر ڈاٹر ہیز ڈن شی از اس کو 3-4 مہینے رہ گئے ہیں. وہ کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کر رہی ہے لٹریچر میں، اور ابھی وہ پہلے وہ لمز میں پڑھاتی تھی. لمز میں اس نے ہیومینٹیز میں گولڈ میڈل لیا تھا لبرل آرٹس میں. پھر اس نے سویز ایک ادارہ ہے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز لنڈن یونیورسٹی میں، ادھر سے اس نے ماسٹرز کیا ود ڈسٹنکشن. پھر اب اس کو پھر لمز میں پڑھاتی رہی. پھر اس کے بعد BNU میں بھی پڑھایا اس نے. اب وہ PhD کی اس نے، آلموسٹ 2-3 مہینے رہ گئے ہیں. تو وہ اب دوبارہ اس نے فیکلٹی کے طور پہ جوائن کر لیا ہے لمز کو. تو اس طرح میری چھوٹی بیٹی ہے، اس نے بھی لمز سے گریجویشن کی ہے، اور وہ ایک نیشنل ہسٹری میوزیم ہے لاہور میں، اقبال پارک، گریٹ منٹو پارک ہے گریٹر اقبال پارک میں، وہاں پہ وہ میوزیم ایجوکیٹر ہے، اور وہ بڑا اچھا وہاں پہ پرفارم کر رہی ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی ود دیم. اچھا ZH اینڈ کاظمی ایسوسیٹس کا مطلب ایک جو انسگنیا ہے، ایک لائن ورک ہے، مٹیریل یوز کرنے ہیں، بلڈنگ بنانی ہے، برک میں جانا ہے، ہالو بلاک میں جانا ہے، سیمنٹڈ بلاکس اب آ گئے ہیں، اب جو آپ کے پاس سیمنٹڈ برکس بھی آ گئی ہیں اب. تو واٹ ڈو یو پریفر کہ آج بھی وہ برکس میں ہی کام کرنا چاہیے آرکیٹیکٹس اور کنسٹرکشن میں، کہ اب جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں؟ برکس جو ہے نا دیٹ از کالڈ دی گولڈن مٹیریل آف آرکیٹیکچر. تو مجھے کئی لوگ آتے ہیں جی یہ برکس میں نے لگا لی ہیں، اب اس کے اوپر بتائیں کیا لگانی ہے، کیا چیز لگانی ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں یار آپ نے تو آلریڈی گولڈن مٹیریل لگا لیا، ہم نے سب سے بہترین مٹیریل، اٹس بریدیبل ایکچولی. اور یہ جو برک ہے نا یہ 5000 سال سے ہم یوز کر رہے ہیں. موہنجو-داڑو، ہڑپا، یہاں بھی برک تھی. تو اس کی ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، برک کے بیہیویئر کا کیا ہونا ہے. ابھی لاہور میں جو بلڈنگز بچی ہوئی ہیں، یہ سول لائنس کا تھانہ ہے، HSN کالج ہے ہمارا، NCA ہے، گورنمنٹ کالج ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، میوزیم ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے. یہ سب برکس میں بنے ہوئے ہیں، اور ابھی تک 1.5 سال ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو تھوڑا کیئر تو کرنی پڑتی ہے ہر چیز کی، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ وہ کتنی ان کی انہوں نے سسٹین کیا ان میٹیریلز نے. ہمارے پاس دنیا کا ہر پتھر ہے، صرف ابھی کچھ نکال لیے ہیں، کچھ نکالنے والے ہیں. ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. لیکن اگر آپ ناردرن ایریاز میں جائیں، میں چونکہ آرکیٹیکٹ ہوں تو میں جب ان کو راکس کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلانا گرینائٹ ہے، یہ فلانا پتھر ہے، یہ فلانا. بلکہ جو بلیک گرینائٹ ہے وہ تو ہمارا لوکل جو ہے، جی گرینائٹ کافی لوکل ہے. اب ان کی فنشنگ کے مسئلے ہیں وہ بھی. اب تو چونکہ یہ فارن ایکسچینج بہت مہنگا ہو گیا ہے تو موسٹلی لوکلی یوز ہو رہے ہیں، کیونکہ فارن وہ جو امپورٹڈ ہے وہ بڑا مہنگا ہو گیا ہے. تو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے ایز اے کمیونٹی. میں تو اپنے ساتھیوں کو آپ کے چینل کے تھرو یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنے ساتھی آرکیٹیکٹس کو کہ ہم اپنے ملک کی خدمت اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ڈسکارڈ کریں فارن مٹیریلز کو، اور نیشنل کو جو پروموٹ کریں. ابھی دیکھیں ہم نے ابھی پچھلے 2-3 سالوں میں 2-3 یونٹ لگ گئے ہیں ٹائلیں بنانے کے. جو امپورٹڈ ٹائل چونکہ مہنگی ہو گئی ہے تو یہاں پاکستان میں لوگوں نے یونٹس لگا لیے ہیں، بڑی اچھی ٹائل بننی شروع ہو گئی ہے. اسی طرح آپ کی کمپنی پینٹ بنا رہی ہے تو ہم آپ کو بھی پریفرنس دیں گے، کیونکہ باقی کمپنیز جو ہیں وہ ملٹی نیشنلز کمپنیز ہیں، ان کا جو پروفٹ ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو اگر آپ جیسی کمپنی اسی کوالٹی کا کام کر کے دے ہمیں تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے، آپ جیسے لوگوں کو. اور اسی طرح ہمارے پاس ایک تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارا پتھر جو ہے وہ دنیا کا بہترین پتھر ہے. ہمارا گرینائٹ بھی بہت اچھا ہے. ہمارا جو ڈفرینٹ کرافٹس ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں. لوکل کرافٹمین شپ جو سی ہے وہ میرے خیال سے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیں یہ اس میں چونکہ کمرشلزم کا دور ہے، پرائیویٹ لوگ کچھ زیادہ نہیں کر سکتے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے پروجیکٹس میں اوریجنل آرٹسٹ جو ہیں ان سے کام کرواؤں، یا جو جن کا یہ فیملی ٹریڈ ہوتا ہے کسی کا تو وہ میں ان سے کام کراؤں. لیکن وہ صرف میرے سے یا میرے جیسے چند آرکیٹیکٹس سے نہیں ہوگا. یہ پورے معاشرے کو اور پوری ہماری گورنمنٹ کو اس چیز کا تہیہ کرنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایز اے پاکستانی زندہ رہیں ایک بین الاقوامی طور پہ، تو ہمیں اپنے کلچر کو زندہ رکھنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیں کہ بہت سارے کلائنٹس آتے ہوں گے آپ کے پاس کہ ہمارے پاس اتنی سی جگہ ہے اور اتنی سی خواہشات ہیں، اس کو پورا کر کے دیں،
اور پھر یہ بھی کہتے ہوں گے جی آپ آرکیٹیکٹ ہیں، آپ کا کام ہے کہ ہمیں پورا کریں. جی یہ جو انٹرنیٹ کی جو ریل پیل ہے اس دنیا میں، اس نے بہت ساری مشکلات آرکیٹیکٹ کے لیے پیدا کر دی ہیں. اب وہ دیکھیں نا، آپ پکچر تو آپ 5 مرلے کے گھر کی بھی آپ بلو اپ کر کے تو اس کو ایسے لگے گا جیسے وہ 2 کنال کا یا گھر ہے. تو وہ کلائنٹس جو ہے نا وہ بڑے عجیب و غریب آج کل. کوئی فنی انسیڈنٹ ہوا کبھی کوئی جس میں آپ لاجواب ہو گئے کہ اس کو میں کیا جواب دوں؟ بس ہوتے رہتے ہیں نا. مثلا وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جن کے پاس انفارچونیٹلی نیا پیسہ آیا ہوتا ہے وہ شو آف کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں ایسی چیزیں لگ جائیں جو کہ جن کی ادھر ضرورت بھی نہیں ہے لیکن وہ وہاں پہ نظر آئیں لوگوں کو. تو اسی طرح لوگ کئی چیزیں ایسی بنوا رہے ہیں آج کل. مثلا یہ ہے کہ اگر گھر میں سرونٹ نہیں بھی ہے تو وہ کہتے ہیں جی سرونٹ کچن ضرور بنانا ہے. ہو سکتا ہے کھانا وہ خود ہی پکا رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی سرونٹ کچن کی بہت ضرورت ہے. اور اسی طرح ہوم تھیٹر کا ایک رواج پڑ گیا ہے کہ ہوم تھیٹر. اب دیکھیں کہ ہوم تھیٹر اب ٹی وی لوگوں نے ٹی وی کی بجائے لوگ تو یہ موبائل پہ لوگ اپنا سارا کام ٹرانسفر ہو گئے ہیں. تو ہوم تھیٹر کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے کسی ٹی وی ڈرامے میں یا کسی سیریز میں دیکھا ہوتا ہے کہ کسی اچھے گھر میں ہوم تھیٹر بھی ہے، سوئمنگ پول بھی ہے اور سرونٹ کا کچن یا سروس کچن علیحدہ بھی ہے، تو وہ ہم سے آ کے ایون 5-5 10 مرلے کے گھروں والے بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں سوئمنگ پول بھی بنا دیں. شکر سوئمنگ میں بھی کہنا چاہتا ہوں ہمیں یہ بھی بنا دیں، وہ بھی بنا دیں. تو وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. کیسے کرتے ہیں کیٹر ان کلائنٹس کو؟ کیا ان کلائنٹس کو کیٹر کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں یہی تو آرٹ ہوتا ہے. اب اتنا تجربہ ہو گیا کہ ہم سمجھ جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ کے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ 2-3 اسکیچز میں وہ اس کا ایکسیپٹ کر لے اس کو اور اس کے نزدیک ہم اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیں. لیکن یہ جو ہمارے ٹی وی نے، کلر ٹی وی نے اور یہ میڈیا نے یہ کافی کام مشکل کر دیا ہے. اب دیکھیں نا کہ یہ ہمیں جیسے یہ بہت الیبوریٹ قسم کی فائر پلیسز کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے یہاں لاہور میں 2 مہینے سردی ہے، باقی سارا گرمی ہے. لیکن ہم بڑی بڑی فائر پلیسز لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ان کے اوپر. اب جیسے ہمارا جو رہن سہن کا طریقہ ہے، ہم لوگ جیکوزیز اور ٹبز استعمال نہیں کرتے. مطلب ہمارے کلچر میں نہیں ہے. ہمارے پیرنٹس پریکٹیکل بھی نہیں ہے. اب وہ جیکوزیز لگوا لیتے ہیں، چلانی آتی نہیں ہوتی، اور وہ بس صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، وزٹرز آتے ہیں، ان کے رشتہ دار آتے ہیں تو کہتے ہیں جیکوزی بھی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ایکسیسو ایکسپوجر اینڈ ایکسٹرا ان سب نے مل کے جو ایکسپوجر ہے اس نے افیکٹ کیا ہے آرکیٹیکچر کے اوپر؟ جی کیا ہے، بالکل کیا ہے. کیونکہ ہمیں اب ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ جو ماڈرن چیزیں ہیں ان کو ہم یوز کریں اپنے پروجیکٹس میں. مطلب مثال کے طور پہ ریموٹ کنٹرول گیٹس یوز کریں ہم. حالانکہ کوئی گیٹ کو کھولنا اور بند کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ریموٹ کنٹرول ہے. یہ ہمارے کرٹنز جو ہیں یہ ریموٹ کنٹرول ہونے چاہیے. یعنی کہ ایک گھر میں وہ اتنی زیادہ بجلی کا استعمال کرتے ہیں، 2,000 لائٹیں لگا دیتے ہیں ایک گھر میں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ سال میں بھی 1 دفعہ ضرورت پڑے، 2 دفعہ ضرورت پڑے، لیکن لوگوں نے باہر سے دیکھ کے تو وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ جی آپ اتنی لائٹیں لگا دیں، اتنے شینڈلیئر لگا دیں. حالانکہ ہمارے اپنے ملک میں بجلی کی کمی ہے اور لائٹوں سے ظاہر ہے کہ گرمی بھی اضافہ ہوتا ہے. تو ہمیں نیچرل لائٹ کی طرف جانا چاہیے، منیمم لائٹنگ کی طرف جانا چاہیے. نیچرل مینز جو ہیں وینٹیلیشن کے اور کولنگ کے، اس کی طرف جانا چاہیے. جب فنیشنگ پہ آتے ہیں آپ لوگ، یوزلی ہوتا ہے کہ آرکیٹیکٹ دیتا ہے جی کہ گھر کی ایلیویشن یہ ہے، اس پہ فنیشنگ یہ کرنی ہے. آج کل کیا ٹرینڈز ہیں فنیشنگ کے؟ دیکھیں اس وقت تو انفارچونیٹلی ٹرینڈز ہیں کہ ٹائلیں وغیرہ پورسلین مٹیریلز جو ہے نا وہ یوز کیے جا رہے ہیں. حالانکہ پورسلین مٹیریل جو ہے نا وہ کوئی انسولیشن نہیں پرووائڈ کرتا اور اس کی ایک سرٹن لائف ہوتی ہے. ہمیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عارضی دور ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے اور پھر ہمیں دوبارہ اپنے انڈیجنس مٹیریلز کی طرف ہی جانا پڑے گا، جس میں برک ہے،
سٹون ہے, نیچرل سٹون ہے, ماربل ہے اور مڈ ہے, یہ مڈ فنش ہے, اسی طرف ہمیں جانا چاہیے اور جانا پڑے گا. یہ ابھی چونکہ لوگوں کا رجحان اس وقت آرٹیفیشل میٹیریلز, مین میڈ میٹیریلز کی طرف سے ہوا ہے, جو کہ جن میں خاصے میٹیریلز امپورٹ ہو رہے ہیں, جو ہمارا امپورٹ بل بھی بڑھا رہے ہیں انفارچونیٹلی. تو ہمیں یہ آرکیٹیکٹس کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور کلائنٹس کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ہمیں انڈیجنس میٹیریلز لگانے چاہیے جو کہ لانگ لاسٹنگ ہوں گے اور سستے بھی ہوں گے. جیسے ہمیں یہ جو درخت ہیں یہ ہمیں لوکل درخت لگانے چاہیے بجائے اس کے کوئی ہم امپورٹڈ درخت لگائیں, تو وہ جلدی گرو کریں گے اور سسٹین بھی کریں گے اور وہ بہتر بھی ہیں ہر لحاظ سے. اسی طرح ہمارے جو انڈیجنس میٹیریلز ہیں جو ہمارے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں, ہمیں انہی کو لگانا ہے, یہ ہمیں تہیہ کرنا چاہیے ایز این آرکیٹیکٹ. اور اگر کوئی میٹیریل مین میڈ ہے تو وہ بھی لوکلی میڈ جو پاکستان میں چیزیں بن رہی ہیں انہی کو لگانا چاہیے. آرکیٹیکچر میں چاہے وہ مسجد ہو, چاہے گھر ہو, چاہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہو, چاہے بینک ہو, ایک ورڈ بیوٹیفیکیشن آف اے پروجیکٹ ہے اور ایک اس کی پریکٹیکلٹی آف دا پروجیکٹ ہے. ہاؤ ڈو یو ٹیک دیز بوتھ تھنگز along because it's a very difficult work. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پریکٹیکلٹی چیزوں پہ زیادہ دیکھنا ہے اور کئی جگہ پہ آپ کو بیوٹیفیکیشن میں بھی دیکھنا ہے. ہاؤ ڈو یو مرج دیز تھنگس because there's a very thin line in between these two parts. دیکھیے جی, ہمیں تو شروع سے ہی جب ہم فرسٹ ایئر میں آرکیٹیکچر میں آیا تھا تو ہمیں یہی سکھایا گیا, یو ٹی لاہور میں پڑھتا رہا, کہ فارم فالوز فنکشن. یہ کچھ عرصہ ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا نہیں کہ فنکشن کو بھول جائیں اور فارم ہی فارم ہے, تو یہ غلط ہے. یہ اٹ از ناٹ پریکٹیکل. اچھی جو فارم ہوگی, مطلب اچھی آپ پلاننگ کریں گے اور پریکٹیکل چیزیں جو ہوں گی وہ اٹ ول اینڈ اپ ان اے بیوٹیفل پروجیکٹ اور بیوٹیفل اسپیس یا بیوٹیفل بلڈنگ. تو یہ ہمارے آرکیٹیکٹس کو اور ینگ آرکیٹیکٹس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ سب سے پہلے ضروری ہے آپ کی جو فنکشنل ریکوائرمنٹس ہے پریکٹیکل ہونا چاہیے اس میں. اور خاص طور پہ جو ہمارے اس وقت سوشو اکنامک کنڈیشن ہے, ہماری اکانومی کا جو کنڈیشن ہے, ہماری بجلی ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے اور ہم امپورٹ کرتے ہیں فیول اور اس سے بجلی بنا رہے ہیں. تو ہمیں ایسی بلڈنگز بالکل نہیں بنانی چاہیے جس میں بجلی کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہو. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں میں دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں بھی بہت اچھے میٹیریلز پہلے بھی بنتے تھے, اب زیادہ بننے شروع ہو گئے ہیں. جیسے میں نے کہا ایک جیسے آپ کی کمپنی ہے برائٹو پینٹ, یہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور وی آر سیٹسفائڈ ود اٹس کوالٹی. اسی طرح ٹائلز میں بہت ساری پاکستانی کمپنیز آ گئی ہیں, بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. یہ مشین میں ٹائلز میں برکس میں بھی کمپنیز آ گئی ہیں, وہ کام کر رہی ہیں. انسولیشن میٹیریلز بہت سارے لوکل پاکستان میں بننے شروع ہو گئے ہیں. تو ہمیں جو ہے یہ میرا پیغام ہے کہ ہمیں میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ پاکستانی میٹیریلز لگائیں, لوکل میڈ لگائیں, تاکہ لوکل انڈسٹری چلے, ہماری اکانومی چلے, ہمارا چیزیں پروجیکٹ بھی ہمارا سستا ہو جائے اور سسٹینیبل ہو جائے گا. ہمیں لوکل ماربل یوز کرنا ہے, لوکل برکس یوز کرنی ہے, لوکل سیمنٹ یوز کرنا ہے, لوکل اسٹیل یوز کرنا ہے, لوکل ایلومینیم یوز کرنا ہے, لوکل کیبلز یوز کرنی ہے, لوکل پائپ یوز کرنے ہیں, اور سب بن رہے ہیں. اگر ہم ان کو یہ بزنس ان کا بڑھے گا تو یہ کوالٹی بھی امپروو کر لیں گے, آج نہیں تو کل امپروو کر لیں گے. ہمیں یہ لوکل مینوفیکچررز کو یہ تو ضرور باور کرانا ہے ایز این آرکیٹیکٹ کہ ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہی چاہیے, نتھنگ لیس دین دیٹ. لیکن ان کو بزنس بھی دینا ہے اور ان کو موقع دینا ہے تاکہ وہ ان کا کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں. جی, کوالٹی پہ کمپرومائز تو نہیں ہو سکتا, وہ تو پھر آپ پروفیشنلزم میں تو ہو نہیں سکتا. قاضی صاحب یہ بتائیں کہ جو ینگ اپ کمنگ آرکیٹیکٹس ہیں, مطلب یو بینگ سچ این سینئر آرکیٹیکٹ ورکنگ سنس 1995 لائک اٹس اے بگ ٹائم یو آر ہیئر, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو اب نئے بچے پڑھ کے آ رہے ہیں اور آرکیٹیکچر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, جو نئے بچے آ رہے ہیں نا, ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہی لوگ آئیں جن کا پیشن ہے آرکیٹیکٹ بننا, جن کو شوق ہے آرکیٹیکٹ بننے کا, وہ ان کی فری ہینڈ ڈرائنگ اچھی ہے, ان کے ایستھیٹکس سینس ہے, اس میں صرف ڈگری لینے کے لیے نہ. میرے خیال سے اس میں استاد کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے.
استاد کا بھی ہونا ہے انشاءاللہ. سب معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. کافی لوگ باہر پڑھنے گئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اگر فیوریبل کنڈیشنز ہوں گی تو واپس آ جائیں گے لوگ ٹیچنگ کے لیے بھی. اور دوسرا یہ کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان دس پروفیشن. اٹ از اے کنٹینیوس ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک. آپ کو کوئی ٹائم اپنا ضائع نہیں کرنا. 5 سال ہوتے ہیں آپ کے پاس اور 5 سال بہت اچھا ٹائم ہے جس میں آپ لرن کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس ٹائم کو ضائع نہ کریں. اس کو ایک منٹ اس کا یوزفل بنائیں. اور یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے یا گوگل کر کے کوئی چیز کوئی انفارمیشن لے لیں یا کوئی کاپی کر لیں تو یہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کرے گا. اور آپ کو ہر چیز کو سیکھنا ہے اور محنت سے سیکھنا ہے اور اس کو پاکستانی بن کے اس کو سوچنا ہے کہ پاکستان کا آرکیٹیکچر جو ہے ہمارے ریجن کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے. آپ نے کاپی نہیں کرنی. تھینک یو قاسمی صاحب فار بینگ ود اس. بڑا اچھا لگا آپ سے مل کر. تھینک یو فار ہیونگ می. اٹ واز مائی پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو. تھینک یو ویورس, اور انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ. ہاؤ ڈو یو گائز ہینڈل اٹ؟ اور آپ شادی شدہ بھی ہیں, یو ہیو کڈس ود یو, ہاؤ ڈو یو مینیج؟ بچوں کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ اور مشکل تو وہ ہوتا ہے, چیلنجز آتے ہیں, ڈیفیکلٹیز آتے ہیں, اور بیلنسنگ یور ہاؤس لائف ود یور ورک لائف اوبویسلی آپ کی فیملی کی سپورٹ کے بغیر اٹس ناٹ پاسبل. بٹ who's the چودھری بٹوین یو بوتھ؟ ہماری گڈ کوالٹی ہے کہ اگر وہ چودھری بن جائے, مجھے پتا ہوتا ہے کہ چودھری کو تھوڑی دیر بعد ریئلائز ہو جائے گا اینڈ میسج. تو چودھری آتا ہے واپس کہ آپ بالکل آتا ہے؟ بالکل. So that's very nice.